حسن کو چاند جوانی کو کمر کہتے ہیں. ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں. ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. امجد شاہ آپ کی خدمت میں پروگرام غزل شب لے کر حاضر خدمت ہے. قبول کیجئے میرا خلوص بھرا سلام، آداب، گڈ ایوننگ اور ویری گڈ مارننگ. خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی. خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی. ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی. میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر. مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی. ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر. گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی. والہانہ ہو گئے جو تیرے قدموں پر نثار. سرور کون و مکاں کی سادگی اچھی لگی. ناظرین، حسب روایت، حسب سابق، میں اپنے پروگرام کا آغاز چند نعتیہ اشعار سے کیا کرتا ہوں، اور آج کا پروگرام تو خاص طور پر نعتیہ کلام پر ہی مشتمل ہوگا، کیونکہ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے. ابھی پچھلے سوموار کی شب اسی وقت آپ نے جو وہ شب جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی شب تھی، بلکہ صبح تھی. اور اس دن غزل شب بھی پروگرام نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ اس دن محفل میلاد بپا تھی. امید ہے آپ سب نے وہ دیکھا ہوگا اور آپ کو پسند بھی آیا ہوگا. لہٰذا اس ماہ مبارک کی مناسبت سے آج کا پروگرام جو ہے وہ اسی حوالے سے ترتیب دیا گیا ہے. آج کے پروگرام میں کوشش کروں گا، بلکہ میں پورے کا پورا جتنا بھی کلام ہوگا انشاءاللہ نعتیہ کلام آپ کی خدمت میں اچھے سے اچھا پیش کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی کوشش کریں گے کہ کوئی نعتیہ کلام لے کر دوسرے ناظرین کے ساتھ یہ میرے توسط سے آپ شیئر کریں گے. ڈی ایم ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے آپ کا یہ پسندیدہ ترین پروگرام غزل شب ہر ہفتے تقریباً اسی وقت سوموار اور منگل کی درمیانی شب 12 بجے کے فوراً بعد یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور پروگرام آپ پسند کرتے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ پروگرام جس وقت آن ایئر نہیں بھی ہوتا ہے تب بھی ہمیں آپ کی آراء جو ہے وہ ملتی رہتی ہے. مجھے ذاتی طور پر کچھ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، ٹی وی اسٹیشن پہ لوگ کال کر کے آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. ڈی ایم ڈیجیٹل کی ساری ٹیم، خاص طور پہ وہ ٹیم جو اس وقت کنٹرول روم میں اس پروگرام کو آپ کے لیے رات دیر گئے پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی مبارکباد کے بڑے مستحق ہوتے ہیں، اور ان کی کوششوں کو بھی سراہا جانا چاہیے کہ وہ رات کے اس پہر اتنی لگن اور محنت کے ساتھ آپ کے لیے اتنا پروگرام، خوبصورت پروگرام آپ کے لیے وہ ترتیب دیتے ہیں. میں گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاؤں گا، لیکن اس پروگرام کی دلچسپی اور اس پروگرام کی مقبولیت جو ہے وہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے پروگرام کے شروع کرنے سے پہلے ہی لوگ ٹیلی فون کالز پہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کس وقت پروگرام شروع ہو اور کس وقت ہماری کال جو ہے وہ اس پروگرام میں تھرو ہو. اور میری بھی کوشش یہ ہوتی ہے ناظرین کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے گفتگو کی جائے، زیادہ سے زیادہ آپ کو وقت دیا جائے. میں صرف تھوڑا سا وقت شروع میں لیتا ہوں پروگرام کی تمہید کے لیے، تاکہ آپ کو پروگرام کا بھی پتہ چل جائے اور پروگرام کی جو ہے وہ تھوڑا سا پروگرام چل پڑے. ایک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، احمد صاحب، غالباً بڑی دیر سے وہ ہولڈ پہ ہیں. ان کی کال سے آغاز کرتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ اس پروگرام کو مزید آگے لے کر چلوں گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، آپ کو اور آپ کے پیارے مہمانوں سننے والوں کو سب کو سلام پیش کرتا ہوں. جی وعلیکم السلام. اور آج آپ نے کہا کہ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا مہینہ چل رہا ہے، جی تو اس حوالے سے ہی
تو آج غزل تو کوئی نہیں نہ تو یہ کلام ہوگا تو میں نے کہا چلو میں پھر جی ہاں کوشش ہم یہ کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ نعتیہ کلام کا جو ہے وہ تذکرہ ہو، نعتیہ کلام پیش کیا جائے، لیکن اگر کوئی اس کے علاوہ بھی کچھ تھوڑا بہت ہو جائے تو کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، لیکن کوشش ہماری یہ ہوگی، آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ پہلے تو آپ یہ بتلائیے آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں جرمنی سے بول رہا ہوں۔ جرمنی سے؟ اچھا۔ ہاں جی تو میں پچھلے ہفتے کیونکہ میرے پاس نعتیں جو زمانہ جو بچپن کا تھا جی آج سے 40-45 سال پہلے، تو وہ قدرتی مجھے 3-4 یاد آ گئیں۔ تو پرسوں میرے دوست یہاں پہ نہیں تھے تو میں نے وہ پڑھی، تو 2-3 شعر میں چاہتا ہوں وہ سنا دوں۔ ضرور ارشاد کیجئے۔ آپ بھی ہیمبرگ میں ہوتے ہیں کہیں یا؟ نہیں، میں ہوتا ہوں ادھر اپنا فرینکفرٹ کے پاس۔ اچھا، فرینکفرٹ کے پاس، ٹھیک ٹھیک۔ اگر اجازت ہو جی ارشاد کیجئے، عطا کیجئے۔ یہ حضرت حسین کے بارے میں اس میں ذکر آ جائے گا شعروں میں۔ بالکل، وہ نعتیہ مختلف ذرا خون اکھیو نی چھم چھم کہ ہن پھر ماہ شبیرہ گیا ہے، جتھے پانی پیندے سی کتے یزیدی تے اصغر دے حصے تیرا گیا ہے، جنوں موڈ چایا رسول خدا نے تے گودی کھڈایا جنوں فاطمہ نے، ہائے ہو کے ٹکڑے تے پیراں دے تھلے او سید دا نازک سریرہ گیا ہے۔ بہت خوب۔ قبر کھود اصغر دی اترو بہا کے مدینے نو منہ کر کے سید پکارے، بلایا جنانا جی اصغر نو پانی کہ میرا بھی وقت قریب آ گیا ہے۔ خدا حافظ بھائی۔ بہت بہت شکریہ احمد صاحب، کلام کا بہت خوبصورت لے میں آپ نے کلام طرز میں پڑھا ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، آئندہ بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے ناظرین کہ نعتیہ کلام سے آج کا پروگرام مزین ہے، لیکن اگر کوئی منقبت بھی اگر آپ سنانا چاہیں تو گنجائش بنتی ہے، آپ وہ بھی ضرور عطا کیجئے ہمیں، ضرور ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم رحمت للعالمین، ان کے بارے میں میں ناچیز میں ناقدر کچھ بھی تعریف نہیں کر سکتا۔ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین رسول ہیں، اور جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ میں نعت کے حوالے سے صرف ایک تھوڑی بہت معلومات آپ کو دوں گا، پھر نعتیہ کلام بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ شاید ہمارے ساتھ جی کالر ہیں کوئی، جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ کال جو ہے وہ غالباً ڈراپ ہو چکی ہے، آپ دوبارہ سے کوشش کیجئے۔ تو نعت کا ہم ذکر کر رہے تھے، نعت کی جو ابتدا ناظرین ہمیں جو تاریخ سے جو حوالے ملتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ملتے ہیں کہ قصیدہ جو ہے، آپ نے سنا ہوگا قصیدہ بردہ شریف کا نام تو بارہا میڈیا میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا تھا، وہاں سے نعتیہ کلام کی جو ہے وہ ابتدا ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس وقت صحابہ کرام اور دیگر علماء کرام، دیگر شعراء کرام جو اس وقت موجود تھے، وہ آپ کی شان میں خوبصورت اشعار کہا کرتے تھے۔ دراصل اس وقت کے جو اشعار ہوا کرتے تھے وہ آپ کی تعریف، سچی تعریف بیان کیا کرتے تھے، اور اس سے وہ قصیدہ بردہ شریف جو ہے وہ اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ابھی آئے تھے لیکن وہ کال پھر ڈراپ ہو چکی ہے، کوشش کیجئے آپ دوبارہ سے کال کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کال ہم ضرور لیں گے۔ جی کالر ہیں ہمارے ساتھ، جی السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हैम्बर्ग वालों अब्दुर्रऊफ हसरत हैम्बर्ग जी, से जनाब, हैम्बर्ग कैसे वालों हैं? क्या हाल है? हसरत साहब हमने पहचान लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह। आज तो प्रोग्राम जनाब 4 चांद लगा दिए आपने। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी ज़रा नवाजी है, आज आपकी आंखों में चांद नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह जी। तो आज चूंकि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपने प्रोग्राम का आगाज किया है, जी हाँ, तो वैसे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मुझे ये तौफीक मिली है नातें पेश करने की। बिल्कुल बिल्कुल। आज मेरी ख्वाहिश ये कर रही है कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का कोई वाक़या बयान करूं। इंशाल्लाह ज़रूर। कुछ इसमें थोड़ा सा चेंज भी आ जाएगा, और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि तो बात यह है कि जो पहली जंग इस्लाम के खिलाफ इन्होंने आगाज किया था अहले मक्का ने, वो जंग बदर कहलाती है। जी जी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ताला की हुक्म के मुताबिक हिजरत फरमा के मदीने तशरीफ ले आए, जी जी। तो उन लोगों को ये बड़ा दुख था कि हम इनको कत्ल करना चाहते थे, तो ये बच के चले गए वहां पे, और वहां पे इस्लाम जो है वो बड़ी तेजी से फैल रहा है। जी। तो उन्होंने फिर ये तैयारी की कि हम वहां पे जाके हमला करेंगे। ये पहली जंग थी जो इस्लाम के खिलाफ लड़ी गई थी। तो 1000 चोटी के उन्होंने जवानों को मुंतखब किया जो उस जंग में हिस्सा लेंगे, और वो सब के सब इसके लड़ाई के फन जानते थे, लड़ाई के गुर जानते थे, और जवान थे, और हर किस्म के असले से लैस थे। और उन्होंने फिर ये फैसला किया कि हम जाके मदीने पे हमला करेंगे, और वहां उनके साथी जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे वो 313 थे जी। और उनमें बच्चे भी थे और बूढ़े भी थे, और कोई असला ऐसा कोई खास नहीं था। लकड़ी की तलवारें आता है, चांदे घोड़े, चांद ऊंट और इस तरह के। और बदर के मुकाम पे जो मदीने के पास ही था, वहां पे इनका आमना सामना होना था। और जिस तरफ मुसलमानों की फौज थी सहाबा की, वहां पे चश्मा भी था पानी का उस तरफ, और दूसरी तरफ इनकी जो फौज, और बड़े बड़े सरदार थे मक्का के, उनमें अबू जहल भी था। हाँ जी, उस वक्त के मक्का के जितने भी कबाइल थे, उन कबाइलों का एक एक सरदार उसमें शामिल था। उसमें शामिल थे जी, और बड़ी तैयारी करके और बहुत बड़ा हमला उन्होंने किया था। तो अब देखें, जब उनको पानी की जरूरत पड़ी है तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये कहा था कि इनको पानी से नहीं रोकना। यानी हम देखें कि जो जान लेने आए हैं, जो दीन के दुश्मन हैं, अल्लाह के दुश्मन हैं, रसूल के दुश्मन हैं, उनको, और आए भी मिटाने के लिए, हमला करने के लिए आए हैं, उनको भी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको पानी से नहीं रोकना, उनको पानी लेने देना। ये आपकी रहमतुल्लिल आलमीन की बशरियत का, आपकी अज़मत का, आपकी बड़ाई का तकाजा था, क्योंकि रहमतुल्लिल आलमीन जो पूरे आलम पर रहमत बनकर आए हैं, वो किसी को पानी से कैसे महरूम कर सकते थे? सिर्फ नाम के नहीं बल्कि किरदार की रहमत, ये साबित किया है ना आपने अपने किरदार से। बिल्कुल जी जी। तो जब जंग हुई है, उसमें 2 बच्चे जो थे, मैं ये वाकया खास तौर पे बयान करना चाहता हूँ कि 2 बच्चे थे, वो उन्होंने एक आदमी से पूछा कि अबू जहल कौन सा है जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफें देता था। तो उन्होंने अभी इशारा ही करना था कि वो सामने है, तो दूसरी तरफ से दूसरे बच्चे ने पूछा कि अंकल मुझे ये बताएं कि अबू जहल कौन सा है। जब उन्होंने इशारा किया वो सामने है, तो वो दोनों ने इतना जबरदस्त उस पे हमला किया, हालांकि वो जीरा वगैरह पहने होते हैं उस वक्त। तो वो शदीद जख्मी हुआ और नीचे गिर गया। तो उसके जो साथी थे अबू जहल के, उनमें से एक बच्चे को वार किया तो उसका बाजू कट गया। अब वो लड़ रहा था दूसरे बाजू से, तो जो बाजू कटा हुआ था वो उसके रास्ते में रुकावट बनता था, तो उसने अपना बाजू खुद अलग कर दिया, अपने पांव के नीचे रख के खींच के अपने बाजू को तन से जुदा कर दिया था। तो ये ईमान है, और ये जो वाकयात हैं, फिर उसी हमले की वजह से वो अबू जहल जो है वो मारा गया था, उन्हीं जख्मों की वजह से। बिल्कुल। तो ये एक वाकया था जो निहायत ही मुख्तसर मैं उसको बयान कर सका हूँ वक्त की मुनासबत से। तो अब मैं नात पेश करता हूँ, 1 या 2 या 3 जितनी आप इजाजत देंगे। एक जी बस प्लीज। ए शाह मक्कियो मदनी सैयदुल वरा, वाह, तुझसा मुझे अजीज नहीं कोई दूसरा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा गुलामे दर हूँ, तेरा ही असीर इश्क, तू मेरा भी हबीब है महबूबे किबरिया,
تیرے جلو میں ہی اٹھتا ہے میرا ہر قدم، چلتا ہوں خاک پاک کو تیری چومتا ہوا۔ تو میرے دل کا نور ہے اے جان آرزو، روشن تجھی سے آنکھ ہے اے نیر ہدا۔ ہیں جان و جسم سو تیری گلیوں پہ ہے نثار، اولاد ہے تو وہ تیرے قدموں پہ ہے فدا۔ تو وہ کہ میرے دل سے جگر تک اتر گیا، واہ میں وہ کہ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ تیرے سوا۔ اے میرے والے مصطفیٰ، اے سید الورا، اے کاش ہمیں سمجھتے نہ ظالم جدا جدا۔ رب جلیل کی تیرا دل جلوہ گاہ ہے، سینہ تیرا جمال الہی کا مستقر۔ قبلہ بھی تو ہے، قبلہ نما بھی تیرا وجود، شان خدا ہے تیری اداؤں میں جلوہ گر۔ نور و بشر کا فرق مٹاتی ہے تیری ذات، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تیرے حضور طے ہے میرا زانو ادب، میں جانتا نہیں ہوں کوئی پیشوا دیگر۔ تیرے وجود کی ہوں میں وہ شاخ باسمر، جس پر حیران رکھتا ہے رب الورا نظر۔ ہر لحظہ میرے در پہ آزار ہیں وہ لوگ، جو تجھ سے میرے قرب کی رکھتے نہیں خبر۔ آزاد تیرا فیض زمانے کی قید سے، برسے ہے شرق و غرب پہ یکساں تیرا کرم۔ تو مشرقی نہ مغربی اے نور شش جہات، تیرا وطن عرب ہے نہ تیرا وطن عجم۔ تو نے مجھے خرید لیا ایک نگاہ کے ساتھ، اب تو ہی تو ہے تیرے سوا میں ہوں کل عدم۔ ہر لحظہ بڑھ رہا ہے میرا تجھ سے پیار دیکھ، سانسوں میں بس رہا ہے تیرا عشق دم بدم۔ میری ہر ایک راہ تیری سمت ہے رواں، تیرے سوا کسی طرف اٹھتا نہیں قدم۔ اے کاش مجھ میں قوت پرواز ہو تو میں اڑتا ہوا بڑھوں تیری جانب سوئے حرم۔ تیرا ہی فیض ہے کوئی میری عطا نہیں، این چشمہ رواں کے بحل کے خدا دہم۔ یک قطرہ ایز بحر کمال محمد است، جانو دلم فدائے جمال محمد است۔ خاکم نثار کوچائے آل محمد است۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تھینک یو جی۔ اگر میں دیکھتا ہوں پروگرام چلے گا آگے تو پھر کوئی اور موقع ملا تو میں انشاءاللہ پیش۔ ضرور جی، بہت بہت شکریہ حسرت صاحب، آپ نے ہمیں کال کیا ہے۔ حسب روایت آپ بھی ہمارے پروگرام میں روایت کے ساتھ ساتھ تواتر کے ساتھ ساتھ آپ اس پروگرام میں تشریف لایا کرتے ہیں، کلام بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، اور آج آپ نے ایک بڑا ایمان افروز واقعہ یہاں پہ بیان کیا ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں۔ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے۔ رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی، پر یہ پر خطا کی قسمت۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی، یہ پر خطا کی قسمت۔ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو۔ تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو۔ خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے۔ جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا
کی بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے۔ ناظرین، اس خوبصورت اور مشہور زمانہ نعت کا مقطع میں نے جان بوجھ کر نہیں پڑھا۔ میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، آج دیکھتا ہوں کہ کون مجھے اور کتنے لوگ یہ بتلاتے ہیں کہ اس نعت کے خالق کون ہے۔ یہ نعت بہت مشہور نعت بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، اس نعت کے خالق کون ہے؟ ذرا ان کا نام بھی آج ہمیں آپ بتلائیے۔ آج ایک نئی چیز ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کون اور کہاں سے؟ میں اکیلی مڈل برو سے بول رہا ہوں۔ جی، اکیلی مڈل برا سے۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں، بہت بہت اور شکریہ، آپ نے زبردست نعت کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا ہے، بہت شکریہ جی، اور یہ ربیع الاول کا خاصہ بھی ہے بالکل کہ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے ہوتے ہیں، اور ایک بہار کا سما ہوتا ہے، کیونکہ اس کا نام ہی ربیع الاول ہے، پہلی بہار ہے۔ اور ہم بھی یہ چاہتے تھے، میں بھی یہ چاہتا تھا کہ اس بہار کی کچھ تھوڑی سی، اس کو ہم بھی اپنے پروگرام کو تھوڑا معطر کریں اس بہار کی خوشبو سے۔ بالکل بالکل۔ تو میں نے جن نعتیہ یا جو بھی اس کو کہہ دیں، میں نے علامہ اقبال کی جو مشہور زمانہ نظم ہے شکوہ اور جواب شکوہ، ان میں سے چند چیدہ کچھ بند جو ہے ان کا انتخاب کیا ہے۔ شکوہ میں علامہ اقبال نے اس وقت کی منظر کشی کی ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تھے۔ اچھا، ایک درخواست ہے آپ سے، اس سے پہلے کہ آپ شروع کریں، چونکہ یہ دونوں نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ بہت لمبی ہیں، آپ کوشش کیجئے کہ ایک آدھ بند شکوہ سے لے لیجئے اور اس کے جواب میں کوئی ایک آدھ چند بند ہی پڑھوں گا۔ ہاں جی، بس مختصراً جی۔ اقبال کہتے ہیں، ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، خوگرے پہکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھ خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت باز میں مسلم نے کیا کام تیرا، بس رہے تھے یہی سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خدا بندوں کے پہ کر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش قدائے ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزدان کو، کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کشے بیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے او واللہ واحد کہتے تھے۔ تو اب میں جواب شکوہ سے کچھ بند پیش کرتا ہوں۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا، رخت بردوش ہے ہوائے چمنستان ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمائے موج سے ہنگامائے طوفان ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساکی ہو تو پھر مہ بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو،
अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपशिया मादा इसी नाम से है, दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बियाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है, चश्मे अकवाम नज़ारा अबद तक देखे, रिफत शाने वरफाना लका जिक्रक देखे, मर्द में चश्म ज़मीं यानी वो काली दुनिया, वो तुम्हारे शोहदा पालने वाली दुनिया, गर्मी महर की परवरदा हलाली दुनिया, इश्क वाले जिसे कहते हैं बलाली दुनिया, तप्श अंदोज है इस नाम से पारे की तरह, वो तजन नूर में है आँख के तारे की तरह, बहुत शुक्रिया AK अली साहब। अकल है तेरी सिपर, इश्क है शमशेर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। AK अली साहब, मैं यहाँ आपको काटना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बहुत सारे कॉलर जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, एक ही कॉल इतनी लंबी वो मुनासिब नहीं होती, फिर सबको मौका दिया जाना चाहिए। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा ईमान अफरोज़ आपने कलाम जो है ये मुंतखब किया है हज़रत अल्लामा इकबाल का, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाज़रीन, आपसे भी मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जब आप कॉल करते हैं, कुछ मुंतखब कलाम लेकर आप हाज़िर होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि कलाम बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, मुख्तसर सा हो, इसलिए कि दूसरे लोग जो बहुत देर से टेलीफोन कॉल्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं उनको भी मौका मिल जाता है। हमारे साथ एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शकील साहब, मैं शकील बोल रहा हूँ। बिल्कुल शकील साहब, आपके अंदाज़े तखातुब से हमने पहचान लिया। कैसे हैं बनने वालों? पूरे डीएम के स्टाफ को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालों को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तो ये सिकंदर लखमी हैं, उनकी एक नात लाया हूँ। ज़रूर। उनके दरबारे अक्सर, उनके दरबारे अक्तस में जब कोई गमज़दा आ गया, तश्ना काम आ गया, गम गलत हो गए, मासियत धुल गई, मगफरत अफियत का प्याम आ गया, दिल को लज्जत मिली, चश्म पूर्णम हुई, जिस्म जहां आ गए, आलम वजद में ज़बत सदके हुआ, होश कुर्बां हुए, जब ज़बां पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ गया। कश्ती नू में, नारे नमरूद में, बतन माही में यूनुस की फरियाद पर आपका नाम नामी, सल्ले अला हर जगह, हर मुसीबत में काम आ गया। लाडले थे खुदा के कलीमे खुदा, फर्क है पर कलीम और महबूब में, वो गए थे दूर पर सुनने हक का कलाम, उनके घर खुद खुदा का कलाम आ गया। वाह वाह वाह। बज़्म को नैन सारी संवारी गई, अर्श की छत ज़मीं की सफ़ें पिच गईं, अंबिया आ गए, मुरसलीन आ गए, मुक्तदी आ चुके तो इमाम आ गया। उल्फते मुस्तफ़ा क्या बताऊं है क्या, उल्फते मुस्तफ़ा क्या बताऊं है क्या, एक समंदर है जिसका किनारा नहीं,
غرق جو ہوا اس میں اے ہم نشیں، فرد عشاق میں اس کا نام آ گیا۔ واہ بہت خوب۔ سکندر بھی ہے شاہ جن و بشر، لے کے نعتوں کا نذرانہ مختصر، آپ کی محفل پاک میں یا نبی آج پھر بہرے عرض سلام آ سلام گیا۔ بہت بہت دربار شکریہ، اقدس میں جب کوئی غم زدہ آ گیا تشنہ کام آ گیا۔ بہت شکریہ شکیل صاحب برنلے سے، آپ نے بڑا خوبصورت نعتیہ کلام پیش کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ پروگرام دیکھتے رہیے اور آئندہ بھی اس پروگرام میں اسی طرح تواتر کے ساتھ آپ شرکت فرماتے رہیں۔ خدا ایک ہے، مصطفیٰ ایک ہے، خدا ایک ہے، مصطفیٰ ایک ہے، نبی اور خدا کی رضا ایک ہے۔ عدم بھی محمد کا عین وجود، عدم بھی محمد کا عین وجود، حتیم فنا و بقا ایک ہے، حتیم فنا و بقا ایک ہے۔ چلو عرش و طیبہ کی جانب چلیں، چلو عرش و طیبہ کی جانب چلیں، مقامات دو راستہ ایک ہے۔ پڑھو تو محمد بھی قرآن ہے، پڑھو تو محمد بھی قرآن ہے، کہ مفہوم حرف و ادا ایک ہے، کہ مفہوم حرف و ادا ایک ہے۔ اندھیروں کی ہیں کتنی ہی بولیاں، اندھیروں کی ہیں کتنی ہی بولیاں، طلوع سحر کی نوا ایک ہے۔ مدینہ بھی جنت ہے میرے لیے، مدینہ بھی جنت ہے میرے لیے، کہ دونوں کی آب و ہوا ایک ہے، کہ دونوں کی آب و ہوا ایک ہے۔ مظفر محمد محمد کروں، مظفر محمد محمد کروں، میرا فن میرا مدعا ایک ہے۔ مظفر وارسی کا یہ بہت خوبصورت نعتیہ کلام ناظرین آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ ذرا تھوڑا اونچا بولیے، کہاں سے بول رہے ہیں آپ اور کون بول رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں محمد عثمان بات کر رہا ہوں جی مینچسٹر سے۔ جی عثمان صاحب مینچسٹر سے، کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی اللہ کا شکر، شاید آپ نے پہچان لیا۔ میں آپ کو بالکل پہچان گیا ہوں جناب، کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، صرف مختصر سا کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ ارشاد کیجئے، عطا کیجئے جناب۔ میں صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی، کدی ٹگدی ٹہندی لہندی سی، اودی ڈاچی سب تو ماڑی سی، ہر ننگ دی کیویں دیہاڑی سی، ان کول نہ کوئی لاندا سی، ان کول نہ کوئی باندا سی، در در دی بنی سوالی سی، اودی پھر بھی چولی خالی سی، آخر مکے آئی سی، ہر بوہا ہر بوہا ہر بوہا او کھڑکایا ہے، ان خیر کسے نہ پایا ہے، جدو سارے پاسوں رہ گئی ہے، سرکار دے بوہے بہ گئی ہے، سرکار دا بوہا کھلے آئے، رحمت دا چولا چلے آئے، ایک خادمہ باہر آئیے، نال منہ فرمائیے، آتینو نال میں لے جاواں، ایک نوری مکھ دکھا دیواں، ساڈے ویڑے او چن چڑھیا ہے، جدا چن نے پڑھیا کلمہ ہے، جدا چن نے پڑھیا کلمہ ہے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب عثمان صاحب، بہت بہت شکریہ جی آپ کی کال کا اور اتنے خوبصورت کلام کا۔ آپ پہلے بھی کال کیا کرتے ہیں، آئندہ بھی کال کیجئے، کبھی کبھار آپ سے ملاقات بھی کہیں ہو جایا کرتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے چند اور دوست احباب جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے میسیج بھی مجھے موصول ہو رہے ہیں۔ رانا بختیار صاحب آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ پروگرام کو پسند کرتے ہیں، تواتر کے ساتھ
इस प्रोग्राम को देखते हैं। राना अख्तर साहब, आप भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। अजमत अंजुम गुलजार साहब, रात के इस पहर आप थकावट के बावजूद इस प्रोग्राम को देखते हैं। इस प्रोग्राम की पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा नदीम हुसैन खोकर साहब हैं, वो भी प्रोग्राम देख रहे हैं और आप भी प्रोग्राम का बड़े तवातुर के साथ इंतज़ार किया करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओल्डहम से शाहिद हुसैन साहब हैं, अरशद कियानी साहब हैं, अशरफ साहब हैं, अरशद अज़ीज़ साहब हैं और अज़ीज़ साहब हैं। बहुत सारे दोस्त अहबाब मुझे मैसेज कर रहे हैं। नाज़रीन, आप भी इस स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। और इसके साथ ही कॉल भी आ चुकी है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, अब्दुर्रऊफ हसरत दोबारा मैं हाजिर हुआ हूँ। जी हसरत साहब। तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, कलाम बेशुमार है मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि आप भी महजूज हों और बस ऐसा कलाम है जो आपने इससे पहले नहीं सुना। एक कलाम और सुना दीजिए बस। हाँ जी, तो मैंने नंबर भी ज़िया साहब को मैंने नंबर दिया था। मिल गया आपका नंबर? बिल्कुल मिल गया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मैं फिर वेट करूंगा आपकी कॉल का। तो मैं एक अर्ज करता हूँ कलाम। जी इरशाद। बदरगाह ज़ीशान खैरुल अनाम, शफीउल वरा मरजाए खासो आम, बसद इज्जो मिन्नत बसद एहतराम, ये करता है अर्ज आपका एक गुलाम कि ऐ शाह कौनैन आली मकाम, अलैका सलातो अलैका सलाम। वाह। हसीना ने आलम हुए शर्मगी, जो देखा वो हुस्न और वो नूरे जबी, फिर उस पर वो अखलाक के अकमल तरीन के दुश्मन भी कहने लगे आफरीन। ज़हे खुल के कामिल ज़हे हुस्न ताम, अलैका सलातो अलैका सलाम। खलाइक के दिल थे यकीन से तही, बुतों ने थी हक की जगह घेर ली। जलालत थी दुनिया पे वो छा रही कि तौहीद ढूंढे से मिलती न थी। हुआ आपके दम से उसका क़याम, अलैका सलातो अलैका सलाम। मोहब्बत से घायल किया आपने, दलाइल से कायल किया आपने, जहालत को ज़ायल किया आपने, शरीयत को कामिल किया आपने। बयां कर दिए सब हलालो हराम, अलैका सलातो अलैका सलाम। नबूवत के थे जिस कदर भी कमाल, वो सब जमा है आप में लामहाल। सिफाते जमाल और सिफाते जलाल, हर एक रंग है बस अदीमुल मिसाल। लिया जुल्म का अफव से इंतकाम, अलैका सलातो अलैका सलाम। मुकद्दस हयात और मुताहर मजाक, इताअत में यकता इबादत में ताक। सवारे जहांगीर यकरा बुराक, के बगजश्त अज कसरे नीली वराक, नीली रिदाक। मोहम्मद ही नाम और मोहम्मद ही, ये फारसी का एक जुमला था, मुझे इसकी सही समझ नहीं आई। सवारे जहांगीर यकरा बुराक के बगजश्त अज कसरे नीली रिदाक। मोहम्मद ही नाम और मोहम्मद ही काम, अलैका सलातो अलैका सलाम। तो ये एक कलाम था। वैसे कलाम तो बेशुमार है, तो मैं लेकिन दूसरे लोगों को भी चांस देना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हसरत साहब, आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का। आप इस प्रोग्राम से बहुत प्यार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा आपकी तशरीफ़ आवरी का। और आइंदा भी प्रोग्राम देखते रहें और शिरकत करते रहें इसी तरह खूबसूरत प्रोग्राम के साथ साथ। आपके कलाम के साथ साथ भी हमारा प्रोग्राम चलता रहता है। नाज़रीन, कॉलों का सिलसिला, फ़ोन कॉल्स का सिलसिला तो चल रहा है और मेरा ख्याल है एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जनाब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नदीम हुसैन खोकर साहब, कैसे हैं आप? किबला क्या, मैं तो आपके जनाब आपकी जो है ना जंपर आपका आपकी जो कमीज माशाल्लाह, ये तो मेरा दिल के सबसे पहले मैं तारीफ भी करूं और माहौल में भी चाशनी आ जाएगी, क्योंकि अपना शाह साहब बड़ी तवज्जो से लोगों की बातें सुन रहे हैं, उनके कलाम सुन रहे हैं। तो ये वो सारा, तो जब बीच में आपकी कोई करीबी दोस्त थोड़ा चुटका देता है तो तबीयत भी बहल जाती है और माहौल बन जाता है। कोई ऐसा भी हो जो कमीज उतरवा सके? जी मैंने कहा कोई ऐसा भी हो जो कमीज उतरवा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये आपकी मोहब्बत है। बस शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाइए, आप कैसे, आपकी तबीयत कैसी है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, नो कंप्लेन। लेकिन क्या है कि बस जिंदगी कुछ ऐसे ही है,
ہمت مردہ مدد خدا زندگی ہے تو چلنی چاہیے. نہیں وہ کچھ بارکنگ ڈاز وہ پتہ ہے. ایک منٹ جی کیا فرما رہے تھے آپ؟ میں نے کہا جی ہمت مردہ اور مدد خدا زندگی ہے، جو سانس ہے وہ بھرپور ہونی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ اپنا بے قدروں سے واسطہ پڑ جائے نا کوئی بات تو نہیں. پھر بہت سارے اننیسیسری جو لوگ ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، تو یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں ندیم صاحب، زندگی کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ کرتا رہے لیکن آپ اپنی جو صحیح ڈگر ہے آپ مت چھوڑیں. کسی کی وجہ سے آپ اپنی کردار کشی خود کیوں کریں؟ آپ کوئی کچھ کرتا رہے، کوئی کچھ کہتا رہے، لیکن آپ کا کردار تو ماشاءاللہ وہیں ثابت قدم رہنا چاہیے. بس یہی زندگی کا فلسفہ ہے. That's true. لیکن کیا ہے کہ بیچ میں انسان تھوڑا فطرتاً تھوڑا کمزور ہے نا جی، تو اس میں جب بندہ پریکٹیکل اس کمزوری کو اللہ کے ساتھ لو لگا کے مزید مضبوط کیا جا سکتا ہے. بے شک وہی راستہ ہے جی، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. بارہ یہ سنیے ایک بڑا پیارا سا شعر مجھے جی عطا کیجیے. ٹرسٹ کیا. تم تو حکمت کے بادشاہ تھے لقمان، تم تو حکمت کے بادشاہ تھے لقمان. حضرت لقمان کا پتہ ہے نا آپ؟ اور بڑے پائے کے لوگ تھے. ان کا قرآن پاک میں بھی ان کی نام کی ایک جی سورہ لقمان کے نام سے ہے. تم تو حکمت کے بادشاہ تھے لقمان، حیرت ہے پھر بھی عشق لا علاج رہ گیا. حیرت ہے پھر بھی عشق لا علاج رہ گیا. تو یہ بھائی یہ جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ اللہ اور بہتر جانتا ہے کہ اس کے نعم البدل اسے کیا ملنے والا ہے. اسے کسی بڑی پریشانی سے اللہ بچا رہا ہے، کیونکہ بندہ جو ہے نا وہ ایسے ادھر اڑی کرتا ہے نا، صبر نہیں کرتا. اچھا اس کا ایک بڑا آسان سا نسخہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس پہ عمل کرنے کی، کہ جو چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہیں یا جو انسان کے ہاتھ میں نہیں، جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں ان کے بارے میں فکر نہیں کرتا. ان کے بارے میں فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جس نے پیدا کیا ہے، جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ ہمارے امتحان تو ضرور لے سکتا ہے لیکن ہمیں وہ ہماری تذلیل وہ نہیں کر سکتا. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. جی وہ آپ نے اتنی پیاری بات کی ہے کہ وہ انسان کو ذلیل نہیں کرتا، کیونکہ اس نے فرمایا کہ میں گئے گزرے مسلمان کی بیوی خانہ کعبہ سے زیادہ ان کی جو عزت کا مطلب ان کا درجہ ہے کہ مسلمان کا. تو یہ تو واقعی نہیں ہوتا، نہ کرنا چاہیے کسی کو، کتنا بھی انسان کو بھی قاتل بھی ہو خدا نہ خواستہ کوئی بھی ہو. تو یہ تو واقعی آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے. تو آپ سے اسی طرح کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کے تھوڑی دیر کے لیے فین بھی ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. ٹھنڈی ہوا، شرٹ بڑی پیاری لگ رہی ہے. ٹھنڈی ہوا لیتے رہیں. بہت بہت شکریہ جی، آپ کے حسن نظر ہے. بہت بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. آپ کی کال کا بہت شکریہ ندیم صاحب. اچھا ہے تھوڑی بہت ہلکی پھلکی بات چیت بھی ہونی چاہیے پروگرام میں. ناظرین ایک خاص چیز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ خاص چیز وہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک نسخہ ہے. اس میں تقریباً کوئی 100 سے بھی زیادہ ایسے شعراء کرام کا کلام موجود ہے جو غیر مسلم تھے، جو اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا یا جو مسلمان نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا مشاہدہ، ان کی تحقیق، ان کا علم ان کو اس نہج پر لے آیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کیے بغیر وہ نہیں رہ سکے. اور یقیناً تعریف اسی چیز کی یا اسی شخصیت کی جاتی ہے جو آپ کو پسند ہوتا ہے. اور پھر ایسے انسان جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین، پوری کائنات عالمین، گویا یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ عالم ہیں، زمانے ہیں، دنیائیں ہیں اور آسمان ہیں، زمینیں ہیں. یعنی آپ ان تمام کے لیے پوری کی پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین جو ہے بن کر آپ تشریف لائے. اور آپ کی شان میں جو نعتیہ کلام بہت سارے شعراء کرام، مسلمانوں کا تو یہ خاصہ ہے کہ مسلمان شعراء کرام تو ہر شاعر کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں نعتیہ کلام چاہے چند اشعار ہی ہوں انہوں نے ضرور لکھا ہے، کہا ہے، پڑھا ہے.
اور ہم بھی ہمارے آباء و اجداد اور آپ لوگ بھی نعتیہ کلام پڑھتے سنتے آ رہے ہیں، نعت خوانوں کی زبان سے، کتابوں سے، شعراء کرام کے زبان سے یہ سلسلہ صدیوں سے چل رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام جہانوں کے لیے ہے۔ اگلے جہان میں بھی آپ کا ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بڑھا دیا ہے، چڑھا دیا ہے۔ تو یہ ذکر، جس کا ذکر اللہ خود کرتے ہیں اپنے کلام میں، تو اس کائنات کی ایک ایک جاندار شے، ایک ایک مخلوق ذکر کرتی ہے، اسی لیے اس کو ورفعنا لک ذکرک کہا گیا ہے۔ میں پروگرام میں گفتگو کے ساتھ ساتھ، آپ کی کالز کے ساتھ ساتھ، ان شعراء کرام کا نام اور ان شعراء کرام کا چند منتخب ایک آدھ شعر آپ کی خدمت میں ساتھ ساتھ پیش کرتا رہوں گا۔ مثلا میں ایک نام لینے لگا ہوں، یہ ہے اودھے ناتھ نشر لکھنوی ہیں۔ یہ ہندو تھے خود، اور انہوں نے نعتیہ کلام لکھا ہے۔ ان کا ایک نمونہ کے طور پر ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سلام دیتی ہیں پلکیں، نگاہیں جھوم جاتی ہیں، خوشی میں جب حبیب کبریا کی بات کرتے ہیں۔ بڑے پائے کے کلام ہیں اس کتاب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے پہلے یہ نہ دیکھا ہو یا نہ سنا ہو، لیکن یہ ایک نئی چیز ضرور ہے، اور بہت کم ایسی چیزیں دستیاب ہوتی ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے، میں اپنی تحقیق کے دوران اس کوشش میں لگا رہتا ہوں کہ آپ کے لیے کچھ ایسی معلومات لائی جائیں جو شاید پہلے آپ کے پاس نہ ہوں، اور اس پروگرام کے حوالے سے ایک دلچسپی آپ کے لیے قائم رہے۔ ایک اور ہے میرے پاس، ان کا نام ہے امیر چند قیس جالندھری۔ ان کا ایک شعر آپ کے لیے آپ کی نظر کرتا ہوں کہ دراصل ہے وہ لاکھ امیروں کا امیر، حاصل ہے جس کو دولت ایمان مصطفیٰ۔ دیکھیے تخیل اور کلام دیکھیے کہ کس پائے کا کلام، یہ غیر مسلم ہونے کے باوجود ان شعراء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آپ کی تعریف کی ہے، جو کلام لکھا ہے، وہ یقیناً ان کے دل میں کہیں نہ کہیں عقیدت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور موجود ہے، اور یہ آپ کی عالمگیر شخصیت کا جادو ہے، اثر ہے، سچائی ہے آپ کے کردار کی، جو آپ کے فالوورز جو نہیں بھی ہیں، جو آپ کو فالو نہیں بھی کرتے ہیں، وہ بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ بدھ پرکاش جوہر دیوبندی یہ لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کے جلووں کا عالم نہ پوچھو، زمین تا فلک ہے ضیاء مصطفیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی زمین سے آسمان تک، فلک تک پہنچی ہوئی ہے۔ اور ایک اور ہیں بے دل رامپوری، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی عظمت نہیں دل میں اگر تیرے، یہ تیرا دعویٰ ایمان کبھی مانا نہ جائے گا۔ یعنی ہم لوگ مسلمان جو ہیں وہ تو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھیں، لیکن غیر مسلم لوگ جو ہیں وہ بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں یاد کرواتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ کی محبت، آپ کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہوگی۔ بابو برج گوپی ناتھ بیکل امرتسری یہ لکھتے ہیں کہ نور سے تیرے اندھیرے میں درخشانی ہوئی، نور سے تیرے اندھیرے میں درخشانی ہوئی، تیرے آگے آبروئے کفار کی پانی ہوئی۔ بخشی شوری لال امرتسری، آنکھوں میں لگا لوں میں اسے سرما سمجھ کر، آنکھوں میں لگا لوں میں اسے سرما سمجھ کر، مل جائے اگر خاک کفے پائے مصطفیٰ۔ ناظرین، میں یہاں پر ایک بات یاد کرواتا چلوں، میں نے کچھ دیر پہلے ایک سوال آپ سے کیا تھا، ایک بڑی مشہور زمانہ نعت آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی
کہ اس کا شعر یہ ایسے ہے کہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اس مشہور زمانہ نعت کے جو خالق ہیں اس کا نام اگر مجھے کوئی آج کال کر کے ذرا بتلائے ہمیں، اور پھر ہم آج کے اس پروگرام کے آخر میں جو نام صحیح دیں گے ان کا بطور خاص تذکرہ کریں گے اس محفل میں۔ اور میری گفتگو کے ساتھ ساتھ ناظرین، یہ جو نسخہ جس سے میں اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو غیر مسلم شعراء کرام ہیں انہوں نے جو نعتیہ کلام لکھا ہے، پیش کیا ہے، ان سے اقتباسات اشعار کی صورت میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تارا چند تارا لاہوری یہ لکھتے ہیں کہ خدا کرتا ہے لعنت اور فرشتے کرتے ہیں لعنت، جو کوئی دشمنی رکھتا ہے اے تارا محمد سے۔ رویندر جین یہ لکھتے ہیں کہ آپ کے ماننے والوں میں ضروری تو نہیں، دیکھیے کتنا خوبصورت تخیل ہے کہ آپ کے ماننے والوں میں ضروری تو نہیں صرف شامل ہوں مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے ماننے والوں میں ضروری تو نہیں صرف شامل ہوں مسلمان رسول اکرم۔ بہت خوبصورت شعر ہے، مجھے تو اس نے بڑا متاثر کیا ہے۔ ایک کال ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا خیال ہے یہ منصور تابش صاحب نے پڑھی ہوئی ہے اور انہی کی لکھی ہوئی ہے یہ جو نظمات نے۔ منصور تابش صاحب نے پڑھی ضرور ہے لیکن ان کی لکھی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ آپ نے نام نہیں بتایا اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ سننے کا یار خالد صاحب کہاں سے بول؟ گلاسکو۔ خالد صاحب گلاسکو سے بول رہے ہیں آپ؟ جی کچھ اور سنانا چاہیں گے؟ کوئی اور کوئی نعتیہ کلام، کوئی اور شعر؟ نہیں ابھی نہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے، آپ نے کال کی ہے، بہت بہت شکریہ، اور آئندہ بھی پروگرام دیکھتے رہا کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، خالد صاحب نے بتلایا تھا کہ منصور تابش بڑے مشہور نعت خواں ہیں، انہوں نے یہ پڑھی ضرور ہے لیکن یہ ان کی لکھی بھی نہیں ہے۔ لکھنے والے اس کے کوئی اور ہیں، اگر آپ کال کر کے ہمیں بتلا سکیں تو بڑا اچھا لگے گا۔ کچھ ایسے شعراء کرام ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ خود تو مسلمان نہیں ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اتنے متاثر ہیں کہ انہوں نے نعتیہ کلام لکھا ہے۔ اور جیسا کہ رویندر نے اپنے شعر میں یہ کہا ہے، اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ضروری نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی ہو۔ کتنی خوبصورت بات، اور کتنا میں سمجھتا ہوں یہ ایک خراج تحسین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، جو غیر مسلم اس صورت میں یہ کہہ کر پیش کر رہے ہیں۔ امر چند قیس جالندھری کہ یہ شان یہ وقار یہ وقار ہے شایان مصطفیٰ، قرآن میں خدا ہے ثنا خوان مصطفیٰ۔ کیا بات ہے! ہر بلبل چمن ہے ثنا خوان مصطفیٰ، ہر گل ہزار دل سے ہے قربان مصطفیٰ۔ اونچی ہے شان منزل عرفان مصطفیٰ، قرآن پاک مطلع دیوان مصطفیٰ۔ دونوں جہاں کی نعمتیں اس کو نصیب ہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں اس کو نصیب ہیں، جو خوان مصطفیٰ پہ ہے مہمان مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ مجھ کو طلب نہیں ہے کسی خضر راہ کی، مجھ کو طلب نہیں ہے کسی خضر راہ کی، جب تک ہے میرے ہاتھ میں دامان مصطفیٰ۔ واہ! جب تک ہے میرے ہاتھ میں
دامان مصطفیٰ سائل ہے اس کے در پہ سلاطین باوقار، سائل ہے اس کے در پہ سلاطین باوقار، حاصل ہے جس کو رتبہ دربان مصطفیٰ۔ باد خزاں کے باد مخالف چلے ہزار، باد خزاں کے باد مخالف چلے ہزار، پھولے پھلے گا نخل سے، پھولے پھلے گا نخل گلستان مصطفیٰ، پھولے پھلے گا نخل گلستان مصطفیٰ۔ در اصل ہے وہ لاکھ امیروں کا ایک امیر، در اصل ہے وہ لاکھ امیروں کا ایک امیر، حاصل ہے جس کو دولت ایمان مصطفیٰ۔ محشر کے روز امت عاصی کی مغفرت، محشر کے روز امت عاصی کی مغفرت، شایان مصطفیٰ ہے یہ ارمان مصطفیٰ۔ اور پڑھتا ہوں نعت جب تو یہ کہتے ہیں اہل دل، پڑھتا ہوں نعت جب تو یہ کہتے ہیں اہل دل، اے قیس تو ہے بلبل بستان مصطفیٰ۔ سبحان اللہ جی، ایک غیر مسلم کے قلم سے اتنا خوبصورت تخیل، اتنی خوبصورت نعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، بہت تقویت ملتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے کہ غیر مسلم بھی آپ کے معترف ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑے محبت اور اعزاز کی بات ہے۔ راجہ مکھن لال مکھن ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حمید و احمد و